تو آج کا جو سیشن ہے وہ ہے قربانی کے مسائل. میں تو جرمنی گیا ہوں نا, میں نے وہ قبرستان بھی دکھایا تھا. پھر دوبارہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بقیہ جو مسائل رہ جائیں گے وہ میں ریکارڈ کروں گا, اور اگر اس کے بعد بھی رہ گئے تو تیسرے ایپیسوڈ میں ریکارڈ کروا دیں گے. تو آپ نے قربانی سے متعلق یہ مسائل زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرنے ہیں. پہلا سوال ہے جی, مختلف لوگوں کے سوال ہیں, میں نام نہیں لیتا, بہت سارے لوگ مختلف سوال پوچھتے رہتے ہیں تو نام لیے بغیر جلدی جلدی بس سوالات کرتا ہوں. پہلا سوال ہے, کیا قربانی سنت ہے یا واجب ہے؟ دیکھیں, قربانی مالدار شخص پر واجب ہے. گو کہ یہ مسئلہ اسلاف میں اختلافی ہے. بعض اسلاف اس کے قائل ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے, بعض اس کے قائل ہیں کہ یہ واجب ہے. سنت مؤکدہ بھی واجب کے قریب قریبی ہوتی ہے, لیکن دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا قربانی جو ہے وہ واجب ہے. اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے, من وجد ساعۃ لأن یضحی فلن یضحی فلا یقربن مصلانا. جس شخص میں قربانی کی گنجائش ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے وہ قریب بھی نہ پھٹکے. بڑی شدید وعید ہے. بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما قربانی نہیں کرتے تھے, اور حدیث کے الفاظ ہیں کراہیۃ ان یقتدی بہما, اس خوف سے کہ لوگ ان کی اقتدا کرنا نہ شروع کر دیں. اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں صحابہ غریب تھے, مسکین تھے, پیون زدہ کپڑے پہنا کرتے تھے. تو آپ نے قربانی اس لیے نہیں کی کہ اگر آپ قربانی کرتے تو لوگ سمجھتے کہ غریبوں پر بھی یہ لازم ہے, ورنہ اصولی طور پر دیکھا جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو بکر عمر نبی کی سنت کو چھوڑ دیں, اور چھوڑیں بھی اس لیے تاکہ ایسا نہ ہو ہم کریں تو لوگ قربانی کرنا شروع کر دیں. یہ تو بالکل ایک عجیب سی بات ہو جائے گی. صحابہ تو نبی کے عمل کو زندہ کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو کریں. تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے اس لیے نہیں کی کہ آپ بہت مسکین تھے, صرف غریب نہیں تھے, بہت زیادہ مسکین تھے, تو اس لیے آپ اگر کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید سب پر واجب ہے. تو غریب لوگ بھی قرضے لے لے کے اور مشکل میں پڑھ پڑھ کے پھر قربانی کرنا شروع کرتے. چھوٹا سا ملک ہے, سازشوں کی وجہ سے, طاقت کی وجہ سے نہیں, مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. گنجائش تھی, اس نے نہیں کی, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے. وہ مسئلہ اختلافی ہے, اسلاف میں اختلاف تھا, لیکن دلیل کے لحاظ سے راجح بات نہیں ہے. دوسری بات, عبادات میں احتیاط کے پہلو کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کرے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی. مسئلہ اسلاف میں اختلافی رہا ہے. بعض اسلاف اس کے قائل ہیں کہ گھر کا سربراہ اگر کرتا ہے تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے. لیکن اس بارے میں بھی اس حدیث کی بیس پر ہمارا موقف یہی ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی لازم ہے. یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کیا کہتا ہے غلبت علیہم الذلہ, انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ستایا نہیں بے انتہا ستایا. اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود جائز نہیں کسی فریق پہ زیادہ ملامت یا طنز, انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا, یہ ٹھیک نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا. احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے. دوسرا مسئلہ ہے قربانی لازم کس پر ہے. تو قربانی صاحب استطاعت پہ لازم ہے, صاحب نصاب پہ لازم ہے. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ 5 چیزیں: سونا, چاندی, مال تجارت. مال تجارت کہتے ہیں ہر وہ سامان جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور اب تک بیچنے ہی کی. ورنہ مدینہ اور یہودیوں کا آپس میں کوئی لنک, یعنی سونا, چاندی, کیش, مال تجارت, اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان اسے کہتے ہیں کہ پورے سال استعمال میں نہ ہو. جیسے کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس, نہ کرائے پر ہے نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں, یہ ضرورت سے زائد ہے. کوئی گھر آپ نے بنایا ہوا ہے, نہ کرائے پہ دیا ہوا ہے نہ اس میں آپ رہتے ہیں, تو یہ بھی ضرورت سے زائد ہے. کوئی گاڑی آپ کے پاس ہے, پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی, وہ بھی ضرورت سے زائد ہے. ڈنر سیٹ گھر میں پڑے ہوئے ہیں, شوکیس میں سجا کے رکھے ہیں, پورے سال استعمال ہی نہیں ہوئے, وہ بھی ضرورت سے زائد ہے. ضرورت سے زائد سامان یا سونا یا چاندی یا کیش اماؤنٹ یا تجارتی مال اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے, آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی قیمت ہے وہ آپ سرچ کر لیں, بلکہ بقرعید کے دن جو بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوگی وہ آپ سرچ کر لیے گا, تو 1.5-2 لاکھ روپے بنتی ہے میرا خیال ہے. تو جس کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود ہو اس اماؤنٹ میں سے وہ قرضے بھی نکالے, مائنس کرے, اور جو ضروری خرچے جیسے گھر کا راشن آئے گا وہ ضروری ہے, گیس بجلی کا بل یہ ضروری ہے, تو یہ ضروری خرچے مائنس کر کے اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بنتی ہے تو اس پر قربانی لازم ہے. اور جس کے پاس یہ ضروری خرچے مائنس کر کے بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم نہیں بن رہی ہے تو پھر اس پر قربانی لازم نہیں ہے. خواتین کے پاس عام طور پر چونکہ گولڈ ہوتا ہے اور کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس, تو اور قرضہ نہیں ہے اگر, اور گھر کا راشن بھی خواتین نہیں ڈالنا ہوتا, وہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے, تو گیس بجلی کا بل بھی مرد دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے آج کے زمانے میں عام طور پہ خواتین سے قربانی زیادہ لازم ہو رہی ہوتی ہے, مردوں پہ
کم لازم ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ گولڈ ہوتا ہے خواتین کے پاس اور شریعت نے ان کے ذمہ کو خرچے ڈالے نہیں، مردوں کے ذمہ تو بہت سارے خرچے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں خاتون پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ ہاں، خاتون کی طرف سے ان کا شوہر قربانی کر سکتا ہے اجازت سے، شوہر نے اگر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر دی، قربانی کرنے کے بعد بتایا کہ میں نے تمہاری طرف سے قربانی کر دی ہے، تو قربانی ادا نہیں ہوگی، پہلے وہ بتائے گا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے۔ اجازت دینے کے لیے بس خاموش رہنا بھی کافی ہے، زبان سے کہہ دینا بھی کافی ہے، خاموش رہنا بھی کافی ہے، شوہر بیگم کو فون کر دے بیگم تمہاری طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے جو دو اطلاع دے بیٹے دے گا تھے تو نا، یہ اطلاع بھی کافی ہے۔ یہ تو ہو گیا جی مختصراً قربانی کے لازم ہونے کا مسئلہ۔ اب یہ بہت اہم سوال کیا جاتا ہے کہ کون سے عیب ایسے ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی جانور کی؟ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے، یا وہ جانور جس کا سرے سے سینگ ہی نہیں؟ دیکھیں، ٹوٹا ہوا سینگ ہو یا سرے سے سینگ ہو ہی نہیں، دونوں جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، اگر جانور کا سینگ اکھاڑ دیا اور جڑ سے اکھاڑ دیا جس کی وجہ سے اس کے دماغ پہ چوٹ لگی ہے، پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ عام طور پر آج کل لوگ جانور کا سینگ جو ہے ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے اس کہ جانور کم کی سے کم اس کی عمر قربانی کتنی ہونی چاہیے، لیکن 1000 سال۔ یہ جو میں نے سنا ہے کہ جو جانور کا سینگ گھستے ہیں یا اس میں کچھ ایسا جلاتے ہیں اس کو، اس سے جانور کو تکلیف بہت ہوتی ہے، تو غیر ضروری تکلیف جانور کو دینا اس کا بہرحال گناہ ہوگا، لیکن بغیر سینگ والے کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، سینگ ٹوٹ گیا لڑائی وڑائی کے دوران اور اکھڑ گیا جس سے دماغ کو زد پہنچی ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ دوسرا کون سے عیب ہیں؟ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر ایک آنکھ کی بینائی بالکل گئی ہوئی ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ لنگڑے جانور کی قربانی، بعض دفعہ آپ جانور خریدتے ہیں جانور لنگڑا ہوتا ہے تو اگر اتنا لنگڑا ہے کہ وہ پاؤں زمین پہ ٹکا ہی نہیں پا رہا تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اتنا اگر لنگڑا ہے کہ وہ پاؤں کم از کم اس کو چلانے کے قابل بنا رہا ہے، زمین پہ ٹکا لیتا ہے اور چل لیتا ہے کچھ نہ کچھ، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ کان یا دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی، اس میں مختلف اقوال ہیں، بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ ایک تہائی اگر دم کٹی ہوئی ہے، ایک تہائی کان کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آدھا، تو ہماری نظر میں راجح بات یہی ہے کہ اگر آدھا کان کٹا ہوا ہے یا آدھی دم کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آدھی سے کم اگر کٹی ہوئی ہے آدھی دم یا کان تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ خراب تھن والے جانور کی قربانی، گائے کے 4 تھن ہیں، اگر 2 تھن خراب ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر 1 تھن خراب ہے تو جائز ہے۔ بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، اگر 1 تھن خراب ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی بالکل جائز ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جانور کا خصیتین میں سے ایک خصیہ ہے تو بھی جائز ہے اس کی قربانی۔ بعض دفعہ جانور کے خصیتین پیدائشی طور پر نہیں ہوتے تو بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ کتنا کمزور جانور ہو کہ جی اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر جانور اتنا بڈھا یا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس سے بیچارے سے چلا ہی نہیں جا رہا اور وہ قربان گاہ تک بھی چل کے نہیں جا سکتا، آپ نے یہاں سے 10 میٹر دور تک لے کے جانا ہے اس کو قربانی کرنے کے لیے، تو وہاں بھی اس کو آپ اسٹریچر میں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اتنا کمزور ہو گیا تو وہ تو بیچارہ پہلے ہی قربان ہو چکا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قربان کرنے کی کوشش ان لوگوں میں آنا پیدا اتنا ہو کہ چل سکتا ہو اپنے پاؤں پہ، جب تک اتنا ہے کہ اپنے پاؤں پہ چلنے کی اس میں طاقت ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور داؤد اور سلیمان یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے جی گائے میں 7 افراد کی شرکت لازم ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اہم سوال کہ معذور جانور کی قربانی تو جائز نہیں ہے، جیسے ہم نے بتایا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اتنی کہ زمین پہ ٹکا ہی نہیں سکتا، بعض دفعہ جانور کو گراتے ہوئے قربانی کرتے ہوئے وہ معذور ہو جاتا ہے، تو خوب سمجھ لیں اگر قربانی کے لیے جانور کو گراتے ہوئے اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس عیب سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ کہ آپ جب ان کو گرا رہے ہوتے ہو تو 2-4 بندے وہ پہلے گرا چکا ہوتا ہے اور پھر اس کو گراتے ہوئے اس بیل کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا ہمیں اللہ نے سید الانبیاء دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کے دوران ہی کا ایک پروسیس ہے، لیکن کثرت کو دیکھا جائے تو جتنے کثرت سے پیغمبر نہیں پڑتا ایسے جانور یہودیوں کے پاس آئے، اتنی کثرت سے پیغمبر کسی اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض جانور بڑے وحشی ہوتے ہیں، آپ کے قابو میں وہ آتے ہی نہیں ہیں، ایسے جانور کو پہلے فائر کرنا پڑتا ہے، گولی مارنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے وہ قابو میں آتے ہیں۔ شرعاً یہ بھی جائز ہے کہ اگر کوئی ہٹا کٹا موٹا بیل ایسا قابو میں ہی نہیں آ رہا آپ کے تو آپ نے اگر اس کو فائر کیا، گولی ماری اور گولی سے وہ مرا نہیں تو آپ نے فوراً جا کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا تیز دھار والی چھری سے، تو بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ البتہ آپ نے اس کے گولی ماری اور گولی سے وہ مر گیا، آپ کے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا، پھر اب اس کی قربانی آپ کی نہیں ہوئی ہے اور وہ گوشت بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ مردار کے حکم میں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے الموقوذہ وہ جانور جس کو پتھر سے مارا جائے
اس جانور کو حرام شمار کیا. 18ویں صدی کے شروع میں کی طرح ہوتی ہے, 17ویں صدی کے اینڈ میں جو آپ ہاتھ سے پھینکتے ہو پتھر وہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ مشین استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی اسپیڈ بڑھ جائے. البتہ گولی اگر دھار والی ہے, دنیا میں بکھرے ہوئے تھے, تیز باریک نوک ہے, جیسے تیر میں ہوتی ہے نوک, تو پھر دھار والی کوئی بھی چیز سے جب آپ جانور کا شکار کریں گے پھر شریعت نے ہمیں یہ آسانی دی ہے کہ اگر آپ نے وہ شکار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے گولی چلائی, جس گولی کی آگے تیز نوک کافی نہیں ہے, گول نوکیں ہوتی ہیں بندوقوں کی, وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تیز دھار والی نوک ہو یا تیر آپ نے مارا جانور پر اور وہ جانور گر گیا, آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا تو بھی حلال ہے وہ. لیکن یہ جب ہے جب دھار ہو آگے گولی کی یا تیر کی, پھر اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے جانور ہلاک ہو گیا تو حلال ہے. ہاں آپ پہنچے اور اس وقت زندہ تھا, پھر آپ پر لازم ہے کہ اس کو ذبح کر دیں. اب آپ نے جانور پہ تیر چلایا یا دھار والی گولی جس کے آگے تیز نوک ہوتی ہے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے اس بھینسے پہ فائر کیا, آپ قریب گئے تو اس میں جان تھی, لیکن آپ نے کہا چونکہ میں نے تیز دھار والی گولی سے یا تیر سے میں نے اس کو مارا ہے تو جان تو ہے اس میں, لیکن میں اپنے ذبح نہیں کرتا تو وہ حرام ہو گیا, کیونکہ آپ پر لازم تھا کہ آپ فوراً اس جانور کو ذبح کر لیں. تو خلاصہ کیا نکلا کہ عام گولی جو ہوتی ہے کلاشنکوف کی یا پسٹل کی, اس میں دھار نہیں ہوتی. اس سے اگر اپنے جانور کو شکار کیا قابو میں لانے کے لیے تو ذبح کرنا بہرحال ضروری ہے, مرنے سے پہلے اس کو ذبح کرنا پڑے گا. اور اگر دھار والی گولی جس کی آگے تیز باریک نوک ہوتی ہے یا تیر مارا آپ نے, تو اس میں اگر آپ جانور کے قریب پہنچ گئے, آپ نے غفلت نہیں کی, جیسے جانور گرا آپ پہنچے اور موت سے پہلے ذبح کر دیا تو بہرحال حلال ہے. لیکن آپ کے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو بھی حلال ہے. لیکن اگر آپ نے غفلت کی, آپ نہیں گئے وہاں پہ اور اسے تڑپ کے مرنے دے دیا اپنی موت, پھر وہ حلال نہیں ہے. اور ایسا کر لینا چاہیے. آج کل بعض بیل اتنے تگڑے ہوتے ہیں, پورے محلے کو انہوں نے عذاب میں ڈالا ہوا ہوتا ہے, خود ذبح ہونے سے پہلے وہ 2-4 بندوں کو ذبح کر چکے ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پر شریعت کی گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہیے, بجائے اس سے کہ لوگوں کی جانوں کو رسک میں ڈالا جائے. کسی فائر وغیرہ سے ایسے خطرناک قسم کے جانوروں کو شوٹ کر دینا تاکہ وہ قابو میں آ جائیں, کچھ تھوڑا سا خون نکل جائے تاکہ وہ زمین پہ گر جائے, تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں, کر لینا چاہیے ایسا اگر مجبوری ہو. اچھا, ایک اہم سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے, کیا بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا یاک ایک چترال میں جنگلی بھینسا کہلاتا ہے, جنگلی کا تو میں نہیں کہہ سکتا, جنگلی بھی ہوتے ہیں وہ گھریلو بھی ہوتے ہیں, کیا اس کی قربانی بھی جائز ہے؟ تو خوب سمجھ لیں, ہمیں 4 جانوروں کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے. بیل جس میں گائے بھی آتی ہے یعنی نر مادہ, دمبا بھیڑ یہ بھی اسی میں آتے ہیں, بکرا بکری اور اونٹ. تو بھیڑ میں بھیڑ دمبا یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں, چکی والا ہو چاہے چکی والا نہ ہو. بھینس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا, اس لیے آج کل بعض علماء نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے, لیکن ماضی میں ہمیں اس پر اس کے جائز ہونے پر اجماع ملتا ہے. اب وہ اجماع یعنی کیوں امت کا اجماع ہوا تھا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 4 جانور جن کی قربانی کا شریعت نے ہمیں حکم دیا, مطلب مشترک کیا چیز ہے, کامن چیز کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ چوپائے ہیں, نمبر 2 یہ پالتو ہوتے ہیں, گھریلو ہوتے ہیں. تو اس لیے حضرات فقہاء کرام کا اس پر ماضی میں اجماع ہو چکا ہے کہ بھینس بھی گائے کے حکم میں ہے, میڈیکلی نہیں ہے, شرعی لحاظ سے گائے کے حکم میں ہے. تو بھینس کو گائے پر قیاس نہیں کیا گیا ہے, بلکہ بھینس کو قربانی کے معاملے میں لاحق کیا گیا ہے گائے کے ساتھ, یعنی گائے کی جنس میں شامل کیا گیا ہے, کیونکہ وہ بھی چوپایا ہے. بیسک منافع اس کے بھی وہی ہیں جو گائے کے ہوتے ہیں, بنیادی منافع, اور ہے بھی پالتو یعنی جنگلی نہیں ہوتی ہے, گھریلو ہوتی ہے. اسی وجہ سے جنگلی بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے. اور اسی سے یاک کا حکم بھی آپ کے سامنے آ گیا. یاک جو ہے اگر پالتو ہے, گھریلو ہے, تو اس کی قربانی جائز ہے. اگر وہ گھریلو پالتو نہیں ہے بلکہ وہ جنگلی ہے, وحشی ہے, تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ بھینس کی قربانی تو ان کو بہت عرصے سے جائز ہونے پر بھی اجماع رہا ہے. تو بھینسا بھی آپ قربان کر سکتے ہیں, بھینس بھی کر سکتے ہیں, اور یاک بھی کر سکتے ہیں اگر وہ پالتو ہے, اور بکرا بکری وغیرہ تو سب کو معلوم ہے. تو ان جانوروں کی قربانی بھی جائز ہے. البتہ ہرن کی قربانی, شتربرغ کی قربانی, چند ان کے فسادی لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی دنیا میں ہر قوم کے پاس ایک ملک ہے, ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے, ہمارے پاس بھی ہے, اس کی بھی قربانی جائز نہیں. یہ بکروں کی اقسام میں آتا ہے, لیکن یہ گھریلو نہیں ہوتے, بلکہ یہ وحشی اور جنگلی جانور ہوتے ہیں. تو اس لیے مارخور کی قربانی جائز نہیں ہے.
जानवर की उम्र कितनी है, उर्दू यदि है, सवाल पूछा पठान जाता है, है, बलोची क्या है, 2 दांत का अगर होना जरूरी कौमियत है? की बेस पे मुल्क बिल्कुल बनाना जरूरी शुरू नहीं कर है। दें, गाय फिर तो और 1-1 बैल इंच के में मुल्क 2 वजूद में साल का आएंगे। होना फिर जरूरी है। सराइकियों में यानी जाएंगे तो आप सराइकियों में बकरीद 20 के कौमें हैं, पहले दिन अगर कोई पठानों गाय में या जाएंगे, बैल पठानों ज़बह में कर 40 रहे कौमें हैं तो निकलेंगी, ये मुहाजिरों में जरूरी है जाएंगे कि वो उनमें सिद्दीकी पिछली अलग से है, पिछली हाशमी अलग है, बकरीद किसी में किस्म के उस वक्त से बिहारी पहले अलग है, पैदा वो हो तो चुका हो कौम जिस दर वक्त आप कौमें कुर्बानी कर बढ़ती रहे चली हैं। जाएगी। यानी इस्लामी लिहाज से 2 साल का होना जरूरी है, अंग्रेजी लिहाज से नहीं। इन्होंने कहा यानी दुनिया में हर आपने मजहब के पास एक पिछले मुल्क से है। पिछले हालांकि ये साल बात भी बकरीद के पहले दिन सिखों के पास दोपहर कोई के अलग वक्त मुल्क है। आपकी गाय ने एक बच्चा दिया, पिछली कोशिश से कर रहे हैं पिछले वो साल बनाने वाली की, लेकिन बकरीद में अब दोपहर तक की के रिपोर्ट वक्त के तो मुताबिक आप इस नहीं है। बकरीद में सुबह के वक्त उस बच्चे को ज़बह नहीं कर बहुत सारी सकते दुनिया में क्योंकि अभी मजहब 2 है साल जिनके पूरे पास नहीं कोई हुए। कंट्री आप जोहर के बाद कर मजहब सकते हो की क्योंकि बेस जोहर पे के बाद हुकूमत दुनिया बकरीद में के पहले 3 दिन वो कौमों 2 ने साल की का है। मुकम्मल हो जाएगा। मजहब की इस बेस मिसाल पे। से आपको समझ जो में आ आसमानी गया होगा मज़ाहिब हैं कि कि यहूद, हर वो ईसाई जानवर और जो पिछले से मुसलमान। पिछली बकरीद से पहले पैदा हो चुका हो उसको आप इस बकरीद में ज़बह कर सकते पहली हो, जंग अज़ीम गाय और खत्म बैल होने में। वाली थी, और जो दुनिया पिछले अमन से व अमान पिछली की तरफ बकरीद आ के रही पहले थी, दिन इनको पैदा वो हुआ दुनिया तो का पहले दिन अमन वो टाइम पसंद गुजरने के बाद नहीं या आया। अगले दिन आप उसको ज़बह कर सकते हो। और पिछले से पिछले साल इन्होंने बकरीद आप में अगर वो तीसरे दिन पैदा किया हुआ कि हमें तो फिर पहले और मुल्क दूसरे दिन मिलना नहीं ज़बह चाहिए। कर इनके सकते, आप बड़े उसको बैठे, तीसरे दिन किसी ज़बह ने कहा करोगे अफ्रीका में होना उस टाइम चाहिए, के बाद किसी ने जिस कहा टाइम में फलां वो जगह पैदा होना हुआ चाहिए, था किसी ने कहा ताकि फलां 2 जगह साल होना चाहिए। कंप्लीट हो जाए। यही हुक्म बकरी में और बकरे में। ऊंट में इनमें कम चंद से कम शरारतियों का 5 ख्याल साल आया का होना जरूरी कि है। अगर हम 5 किसी साल भी से पहले मुल्क आप में, ऊंट को किसी नहर भी या जमीन पे ज़बह अनाउंस नहीं कर करेंगे ना, सकते। यहाँ हम नया गाय और कंट्री बैल बनाना में 2 चाहते साल हैं, हो गए तो और हमारे बकरा यहूद बकरी खुद में उस पे 1 आमादा साल हो नहीं गया। है। इसलिए कि जो और शख्स दुम्बे में किसी असल मुल्क हुक्म में तो यही सुकून है और कि कम से इत्मीनान कम के 1 साथ साल रह का रहा है कोई हो। यहूदी, लेकिन तो अगर वो क्यों दुम्बा आएगा या हिजरत भेड़ करके वहां पे? मोटा ताजा खूब भरा हुआ है, समझ में आ रही है बात? 6 महीने का भी अगर है वो भाई आप किसी देखने कंट्री में में अमन और सुकून वो के साल साथ का लग रहा हो, ऐलान साल होता का है इन लगने का लोगों के मतलब लिए ये वहां कि अलग मुल्क उस बन रहा 6 है, तो आप महीने कहोगे मुझे के जाने की दुम्बे क्या को जरूरत है, जब अगर मैं यहाँ आप सुकून साल इत्मीनान वाले से हूं, मुझे दुम्बों में तमाम छोड़ते हो हुकूक तो हासिल फर्क हैं। करना बहुत मुश्किल हो यहूदियों जाता को है कि ये पूरी साल दुनिया का है में या नहीं है। हर तो किस्म ऐसे के दुम्बे की हुकूक हासिल कुर्बानी थे। भी जायज है, लेकिन और 6 महीने से सबसे भी अगर वो ज्यादा कम का है फिर यहूदियों जायज के नहीं साथ उसकी कुर्बानी। अच्छा या सलूक 6 महीने का है मुसलमान लेकिन वो खुलफा दुबला ने किया पतला है। बहुत है और देखने यहूदी में लग खुद नहीं रहा इसके साल का, तो मुतरिफ भी हैं जायज है। कि ये तो हो मुसलमानों गया की जी और हमारी जानवर की जंगें उम्र। वो बाकी बनु 2 साल कुरैज़ा और जो बनु है नज़ीर के 2 बाद दांत, वो जो 2 दांत मदीना के लोगों ने दौर में अपने उसके लिए एक बाद मयार कभी भी नहीं मुतय्यन हुई है। किया हुआ है मुसलमानों की क्योंकि हमें लड़ाइयां पता नहीं होता या तो कि अहले जो फारिस से जानवर हुई हैं, बेच रहा है वो सच ईरान कह जो रहा है या पहले झूठ का कह रहा ईरान है। था, जानवर या के दांत जब ईसाइयों से हुई हैं, जानवर यहूदियों से के झड़पें दांत नहीं हुई हैं। जब 2 दांत हो जाता है ना तो इनको जानवर, ख्याल हुआ दंदिया बैठे-बैठे कहते हैं कि मेरे हमें ख्याल अलग में रियासत इसको। चाहिए। ये 2 दांत का जब जानवर हो गया तो फिर यकीन होता है कि ये 2 साल से ऊपर जगहों चाहिए का क्योंकि 2 सिलेक्शन साल हुआ, के बाद ही सब जानवर रिजेक्ट हो 2 गया। दांत निकालता है। लेकिन ये बहरहाल जरूरी तो नहीं है। सहयूनियों को अगर ख्याल जानवर आया खीरा कि है अगर 2 हम साल बैतुल मक़दिस का गाय नारा में लगाते और हैं ऊंट कि में हमें 5 साल बैतुल और मक़दिस बकरा दोबारा बकरी में चाहिए, 1 साल ये वो हमारे मुकम्मल कर चुका आबाओ है। अजदाद और जो का बेच वतन रहा है, है आपको जानवर, तो अलग आपको रियासत उसकी का दयानतदारी मंजन पे यकीन है, ये बेहतरीन गालिब गुमान तरीके है। से वो कहता है दिख भाई सकता है। कसम उठा के कह देता है यार ये लोग मैं जहां अल्लाह लोगों की को कसम उठा सही के गाइड कहता हूँ कि करते ये 2 हैं, साल का हो चुका है और वो आपको समझ उसकी लो बात पे यकीन मजहब आ के जाता नाम है का तो भी आप मंजन भी कुर्बानी मजहब कर में ही सकते बिकता है। हैं। लेकिन अगर आपको उसकी बात पे यकीन नहीं आता तो फिर आप आज भी ऐसा हो कुर्बानी रहा नहीं है। कर सकते। बहुत सी मजहबी ये तो हो गया जी तहरीकें जानवर लेबल की किसका लगा उम्र रही से होती हैं, मुताबिक। इस्लाम अब में हम भी ऐसा ही है। मजीद भी कुछ मसाइल की तरफ चलते हैं। गाय में क्या जहां 7 इस्लाम में अफराद आपको की अच्छी तहरीकें शिरकत मिलेगी, लाजमी वहां है। ऐसी देखिए तहरीकें भी गाय हो मिलेंगी या कि ऊंट, लेबल इसमें किसका 7 लगाया जा रहा अफराद होता की है, शिरकत मजहब लाजमी का, नहीं है। और 7 मकसद उसके अफराद पीछे से ज्यादा दुनियावी शरीक नहीं मफाद हो होते हैं। सकते। ये इसको मतलब समझने की यानी जरूरत एक है। गाय में 7 हमारे यहाँ अफराद जहां से भी नारा ज्यादा लग नहीं जाए ना शरीक हो मजहब सकते। का, तो लोग 7 सारे अफराद गधे घोड़ों की हो तरह सकते इकट्ठे हैं, हो 7 जाते से हैं। कम भी हो सकते ये हैं। नहीं एक देखते कि आदमी इसके पीछे पूरी इसके एक गाय मकासद अपनी क्या तरफ है। से कर सकता है, 2 आदमी मिलके आधी आधी गाय भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। अब लोग इसमें ये कर रहे होते हैं तो कि 2 नारा ये आदमी जब लगाया एक गया, गाय में हिस्सा अल्लाह लेते करे हैं मैं जल्दी से तो मुख्तसर एक हिस्से 4 समेट हिस्से दूं, ले फिर रहा आपके होता है, एक सामने 3 बात हिस्से रखूं। ले रहा होता है। ये भी जायज है, लेकिन इस नारा तकल्लुफ ये की लगाया जरूरत गया नहीं है। जब कि 2 चूंकि आदमी बैतुल मिलके एक मक़दिस गाय कर रहे हैं तो हमारा था, आधी गाय एक याकूब की, आधी गाय अलैहिस्सलाम, दूसरी की, यूसुफ ऐसे कर। अलैहिस्सलाम, 3 मूसा आदमी अगर गाय
گائے میں شریک ہیں یا اونٹ میں شریک ہیں تو وہ کیا تکلف کر رہے ہوتے ہیں, ایک کو 3 حصے دے دو, ایک کو 2 حصے دے دو, ایک کو 2 حصے دے دو, اس طرح کر کے ہمارے ہوتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے کہ 3 آدمی ہیں برابر ہو جائیں, 1/3 اس کی 1/3 اس کی 1/3 اس طرح بھی گائے میں شرکت ہو سکتی ہے. تو 7 کا مطلب ہے کہ 7 سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے, 7 سے کم شریک ہو سکتے ہیں گائے میں بھی اور اونٹ میں بھی. قصائی کو اجرت کے طور پہ قربانی کا گوشت دینا جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے. قصائی کو آپ پیسے الگ سے دیں, جانور کی کوئی بھی چیز چاہے رسی ہی کیوں نہ ہو, وہ کھال ہی کیوں نہ ہو, قصائی کو آپ قربانی کی اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے. باہر ملک والے پاکستان میں قربانی کیسے کریں؟ باہر ملک والے جب پاکستان میں قربانی کریں گے یا پاکستان والے باہر ملک میں قربانی کریں گے تو دونوں جگہ بقرعید مذہبی ریاست بنائی جا رہی ہے. اب سعودی عرب میں بقرعید ایک دن پہلے ہے, آپ کے یہاں بقرعید ایک دن بعد ہے, آپ نے اپنی قربانی سعودی عرب میں کر لی, یہاں تو ابھی بقرعید شروع ہی نہیں ہوئی, یا ان لوگوں نے قربانی یہاں کر لی ایک دن پہلے, یہاں بھی بقرعید شروع نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے عام طور پر جب دوسرے ملک میں قربانی کی جاتی ہے تو دوسرے دن کی جاتی ہے تاکہ وہاں بھی بقرعید کا دن ہو اور یہاں بھی بقرعید کا دن. قربانی فرض ہونے کے باوجود کسی نے نہ کی ہو
تو اب کیا دیکھیں اگر قربانی کسی سے رہ گئی اس پہ لازم تھی پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی، اب شریعت میں حکم یہ ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا، اب وہ جانور کی قیمت صدقہ کرے گا، یعنی درمیانے درجے کے جانور بکرا بکر یا دمبا وغیرہ تو اس کے درمیانے درجے کے جانور کی قیمت اب وہ جانور کو ذبح کر کے یہ قضا بڑے بڑے بینک آج کس کے پاس ہیں، قیمت اس کو قربانی کر کے گوشت نہ کھانے والوں کے لیے پیغام۔ دیکھیں قربانی کا مقصد جہاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، وہاں ساتھ ساتھ اللہ کے دن اللہ نے جو اس دن ہماری ضیافت کی ہے، مہمانی کی ہے، اللہ میزبان ہے، ہم مہمان ہیں، تو اس کو بھی زندہ کرنا ہے ہم۔ اسی وجہ سے بقرعید میں 4 دن کے روزے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی 10، 11، 12 اور 13 ایام تشریق کے روزے حرام ہو جاتے ہیں تاکہ اللہ کی ضیافت سے اعراض لازم نہ۔ تو اگر آپ دوسرے ملکوں میں قربانی کرتے ہیں ضرور کریں، لیکن کچھ نہ کچھ قربانی اپنی جگہ پہ بھی کرنی چاہیے تاکہ آپ بقرعید والے دن قربانی کا گوشت کھائیں، تاکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے ہمارے لیے اس میں ہمارے لیے شرکت ہے، استغنا برتنا کہ ہمیں بالکل گوشت نہیں چاہیے۔ میں نے دیکھا بعض لوگوں کے گھروں میں بقرعید کے دن دال چاول بن رہے ہوتے ہیں یا چکن کھا رہے ہوتے ہیں، بینکوں سے غلط اربوں روپے کا قرضہ لے کے یعنی ایک ناشکری ایک طرح سے ہے یہ۔ ہمیں روزے حرام اللہ نے اس لیے کر دیے ہیں کہ یہ کھانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوشت کی ضیافت ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آپ کی دعوت رکھی عید کے دن یا منگل کے دن اور آپ نے روزہ رکھ لیا، اس کو غصہ آئے گا نا۔ تو اللہ نے روزے حرام اس لیے کیے ہیں کہ یہ ایام اکل و شرب میں حدیث میں آتا ہے، اس لیے قربانی کا گوشت کچھ نہ کچھ خود بھی کھانا چاہیے، لہٰذا اپنے گھر پہ قربانی کرنی چاہیے۔ کیا ہم عید کے چوتھے دن قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے چوتھے دن قربانی کی ہو، یہ کرنے کا حکم دیا ہو، جبکہ اس کے برخلاف صحیح احادیث سے صحابہ کے آثار سے یہ بات ثابت ہے کہ ایام نہر صرف 3 ہے۔ اس پر میں دلائل سے ایک آڈیو بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں کئی سال پہلے، تو اس لیے مضبوط قول یہی ہے کہ چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی۔ اب تو بعض اہل حدیثوں نے بھی مان لیا ہے، حافظ زبیر علی زئی جو اہل حدیث کے عالم تھے ان کا بھی یہی قول ہے کہ یہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کی کھال کا کیا کریں؟ قربانی کے جانور کی کھال یا تو بیچ کے اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے یا کھال کو ایز اٹ از استعمال کر لیا جائے، وہ جائز۔ جیسے قربانی کا گوشت آپ بیچ کے پیسے کھا نہیں سکتے، قربانی کا گوشت بیچا تو پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے، تو کھا سکتے ہیں آپ، تو ایسے ہی کھال کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی کھال آپ نمک لگا کے سکھا لیں یا ایک پروسیس کے تحت گزار کے لیدر بنا لیں، اس کی آپ جیکٹ بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، جائے نماز بنا لیں۔ میں نے ایک دفعہ بنائی تھی گھر میں، بڑا پارٹیوں کو پیسہ مل رہا ہے، حج بھی ہو رہا ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے، صحابہ کو خیال آیا کہ تو ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ایسے تو استعمال جائز ہے آپ کا، لیکن اگر آپ نے اس کو بیچا تو پھر اس کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، اور قصائی کو اجرت میں آپ قربانی کی کھال نہیں دیجیے۔ جانور کا گوشت غریبوں میں کتنا دینا چاہیے، بہتر ہے کہ ایک تہائی گوشت آپ غریبوں میں تقسیم کر لیں۔ لیکن اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اور آپ پورے سال آپ کے لیے گوشت کھانا مشکل ہوتا ہے تو پھر فقہاء نے لکھا ہے کہ اپنی فیملی کو پھر ترجیح دینا سب سے پہلے۔ بعض لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ سال میں ایک دفعہ ان کو قربانی کی نیت سے پھر انہوں نے جانور قربان کر لیا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے اپنے بچوں کو گوشت کھلائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ مالدار ہیں اور گوشت پورے سال آپ کھاتے رہتے ہیں تو کچھ گوشت تو بہرحال آپ خود کھائیں تاکہ اللہ کی ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے، اللہ کی ضیافت میں آپ شریک ہو جائیں، لیکن 1/3 گوشت پھر بہتر ہے کہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ کیا رات کے وقت قربانی جائز ہے؟ رات کے وقت بھی قربانی جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، کراہت تنزیہی ہے اس میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 2 وجہ سے، ایک تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب گیا پھوڑ پھاڑ کے آیا، آج کل کوئی خطرہ نہیں ہے، لائٹیں ہوتی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں خطرہ تھا اندھیرے میں ایسا نہ ذبح صحیح نہ کر پائیں آپ۔ لیکن ایک دوسری بات تو آج بھی ہے، وہ یہ کہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، اور اسلام میں جتنے بھی شاعر ہیں وہ دین کی روشنی ہے۔ آپ حج دیکھ لیں، آپ کے مسالوں پر وقوف پابندی عرفہ ہے، پاکستان سے مسالوں پر یہاں کیا ہے، عید کی نمازیں سب شاعر اسلام میں سے ہیں نا، تو ایسے ہی بقرعید کی قربانی ابھی بقرعید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے تاکہ جلدی جو ہے نا اول وقت میں ہی ہم قربانی کر لیں، دین کی روشنی۔ شاعر اسلام دن کے وقت ہی زندہ کیے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہو، اس لیے افضل بہرحال کچھ مسالے آ رہے ہیں وہاں پہ لیکن ان میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو یہاں ہے۔ اگر آپ نے اگلے دن قربانی کرنی ہے وجہ کیا ہے کہ یہاں جو کیمیکل ڈل رہا ہے نا ٹیسٹ کے لیے، وہ کیمیکل کے بغیر جا رہے ہیں، پھر وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں۔ قربانی کے جانور کا گوشت 7 حصوں میں کیسے تقسیم کریں، یہ بہت اہم سوال ہے، خوب سمجھ لیں۔ دیکھیں قربانی کے جانور میں جب 7 آدمی یا 5 یا 6 یا 4 یا 2 شریک ہوں گے
تو جانور کے گوشت کو تول کے تقسیم کرنا لازم ہے، بالکل برابر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں سود کا خطرہ ہوتا ہے۔ کسی بھی طرف گوشت تھوڑا سا زیادہ چلا گیا نا تو گوشت سودی اموال میں سے وہ اضافہ سود کہلائے گا، کیونکہ جب تقسیم کا عمل ہوتا ہے تو اصل میں خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، مشترک گوشت ہے سب کا، تو ہم اپنے حصے کا گوشت اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اس کے حصے کا گوشت ہم خرید رہے ہوتے ہیں، تو گوشت ربوی اموال میں سے، سودی اموال میں سے اس میں برابری ضروری ہے۔ اب لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں بات، لوگ کہتے ہیں بھائی ہم راضی ہیں، تھوڑا سا گوشت اس کے پاس زیادہ چلا گیا، تھوڑا ادھر زیادہ چلا گیا، ہم جب خوش ہیں تو کیا جا رہا ہے بھائی؟ سودی اموال میں آپ خوشی رضا کا مسئلہ نہیں ہے، آپ خوش بھی ہو تو بھی جائز نہیں، تو اس لیے قربانی کے جانور کے گوشت کے جب 7 حصے کریں بالکل ایگزیکٹ تول کے برابر برابر، اور اگر اس ٹینشن سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہیلا ہے، تدبیر ہے، وہ ہیلا اور تدبیر یہ ہے کہ دیکھیں جب جانور ذبح ہوا شروع میں آپ نے کیا کیا، کلیجی لوگ نکال لیتے ہیں، تو کلیجی کو کے 7 حصے کریں، اس میں ایک ایک بوٹی ملا دیں اور تھوڑی سی کلیجی رکھ لیں، پھر کلیجی کو تقسیم کر دیں آپ، اور آخر میں جو گوشت کے 7 ڈھیریاں بنیں گی ان میں تھوڑی تھوڑی کلیجی سب میں ملا دیں، پھر اگر کمی بیشی ہو بھی گئی تو جائز ہے، پھر اندازے سے بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، پھر تولنا ضروری نہیں، یعنی جب اس کے مخالف جنس کی چیز اس میں شامل ہو جائے گی تو پھر برابری ضروری نہیں ہے۔ علماء جو سودی مسائل کو جانتے ہیں ان کو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، عوام کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو کیونکہ جب مخالف جنس کی چیز آ جائے گی نا، کلیجی کی جنس گوشت کی جنس سے الگ کہلاتی ہے، تو کیا کیا آپ نے شروع میں کلیجی کے 7 حصے کیے، اس میں تھوڑا تھوڑا گوشت ملا دیا، اور آخر میں گوشت کے 7 حصے کیے، اس میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیا، آسان سی بات، تو پھر آپ اندازے سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے کر لیں۔ اور اگر کلیجی کے 7 حصے نہیں کر رہے تو پائے 4 حصوں میں ملا دیں اور باقی 3 میں کلیجی ملا دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے برابری ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا، کلیجی یا پائے نہیں ملائے ان میں اور گوشت کی 7 ڈھیریاں بنا دی اور اندازے سے تقسیم کر لیا، پھر وہ کسی کے لیے بھی کھانا بھی جائز نہیں، قربانی تو آپ کی ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا، لیکن وہ گوشت کھانا پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جہاں بھی تھوڑا سا اضافہ چلا گیا وہ سود کے حکم میں ہوگا، اور وہ کسی بوٹی کوئی متعین نہیں ہوگی کہ یہ اضافہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے خلط ہو گئی ہے اس کے اندر۔ تو یہ مسئلہ عوام یعنی علماء کو تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، عوام کے لیے اس کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے، تو آپ سے فتنہ کر لیں، جیسے میں نے بتایا کہ جب اونٹ یا گائے کے 7 حصے آپ کریں گے تو ہر حصے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں، تاکہ یہ مشکل سے ہی آپ بن، پھر چاہے تول کے تقسیم کریں چاہے اندازے تقسیم کریں، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ یہاں لوگ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں بھائی ہمارے تو سارے گھر میں ہی افراد ہیں، ساتوں کے ساتوں شریک گھر میں ہی ہے، ایک حصہ ابا کا ہے، ایک امی کا، ایک شوہر کا، ایک بیگم کا، ایک بڑے بیٹے کا، ایک منجلے بیٹے کا، ایک منجلی منی آپی کا، آج کل نام بھی ایسے ہوتے ہیں، بڑی آپی چھوٹی آپی، تو 7 ایک ہی ہے، ایک ہی گھر میں شریک ہیں، تو پھر تقسیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب 7 ایک ہی گھر میں، ایک ہی فریزر میں پورا گوشت آرام سے چلا جائے گا تو سب نکال کے کھاتے رہیں گے۔ تو یہ وہاں ہے، یہ وہاں آپ کو مسئلہ ہوگا جہاں ڈیوائڈ کرنا پڑے، اب ایک حصہ بھی اگر آپ کو تقسیم کرنا پڑ رہا ہے، یعنی 6 افراد اس گھر کے، ایک پڑوسیوں کا حصہ ہے، تو پھر وہی 7 ڈھیریاں پوری بنانی پڑیں گی آپ کو، تاکہ اس ایک پڑوسی کا حصہ آپ نکال سکیں، تو پھر اس میں وہی بات ہے کہ اس میں تھوڑی کلیجی ملانی پڑے گی آپ کو، تاکہ مخالف جنس کی چیز جو ہے اس گوشت میں شامل ہو جائے۔ اچھا بھائی، قربانی کے دنوں میں جو گندگیاں پھیلتی ہیں، بہت ہی بغیرتی، بہت ہی بغیرتی، اسلام جو کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس میں آپ قربانی کر رہے اور غلاظت کا ڈھیر بنا دو پورے شہر کو، تو یہ تو آپ اپنے ثواب کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ میں الگ سے بھی انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا، پچھلے سال بھی ریکارڈ کروایا تھا۔ دیکھو جب جانور آپ پالتے ہیں صفائی کا خیال کریں آپ، اور میں نے آپ کو اپنا بھی ایک واقعہ سنایا تھا صرف موٹیویشن کے لیے، میں اونٹ لے کر آیا تھا 2 سال پہلے، تو میں نے جو جمعدار تھے ان کے ذمہ لگایا کہ آدھے گھنٹے بعد نہ مجھے ایک خون کا دھبا اور ایک بوٹی اور ایک گوبر کا نشان نظر نہیں آنا چاہیے۔ تھوڑے سے آپ اضافی پیسے دیں جمعدار کو، ایک دم نیٹ کلین چمکا دے گا۔ جب آپ اتنے لاکھ کا جانور خرید سکتے ہو تو چند ہزار یا چند سو روپے آپ صفائی میں نہیں لگا سکتے، تو خود بھی کریں، خود نہیں ہوتا کسی جمعدار سے کہیں، لیکن پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں کوئی جانور ذبح ہوا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے کم درجے کا شعبہ یہ ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں، یعنی اگر کوئی راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا تو وہ ایمان کے آخری حصے پہ بھی نہیں، تو یہ تو جب ہے جب آپ تکلیف دہ چیز دیکھ رہے ہٹا نہیں رہے، اور اگر کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پھینک رہا ہے تو وہ تو ایمان کا حصے میں ہے ہی نہیں، وہ
تو آپ قربانی کا جانور لاتے ہو اور غلاظتیں وہیں پھینک رہے ہو, وہیں اس کا خون سڑ رہا ہے, بدبو آ رہی ہے, لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو رہی ہے. یہ کیسی قربانی ہے بھائی؟ جو آپ ایمان کے آخری حصے پر کو چھوڑ دیا آپ نے اور بڑے والے حصے کو آپ نے پکڑ لیا. اس لیے قربانی کر کے اپنا ثواب ضائع نہ کریں, اس کی آلائشوں کو, اس کی گندگیوں کو ٹھکانے لگائیں, اور فوراً ٹھکانے لگائیں گے, تیسرے دن ٹھکانے لگا رہے ہیں. جہاں جانور ذبح ہوا, گوشت تقسیم ہوا, گلی میں جو کچھ گندگی ہے آپ نے پیسے خرچ کرنے یا خود محنت کرنی ہے, یا پیسے خرچ کرتے ہوئے لوگوں کو کنجوسی ہو رہی ہوتی ہے. بھائی تم نے اتنا عرصہ اتنا مہنگا جانور خریدا اور تم مالدار تھے, جبھی تو تم پر قربانی واجب ہوئی ہے. اور کھلانے پلانے میں کتنا خرچہ ہوا, اب 1000 2000 4000 5000 تم سے صفائی پہ خرچ نہیں ہوتی. تو جمع داروں کو لائیں, زیادہ پیسے دیں. بولے آدھے گھنٹے کے بعد یہ شیش محل بنا دو اس کو. میں نے تجربہ کیا, جمع داروں کو آپ ذرا زیادہ پیسے دیں, وہ بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں. پیسے نچوڑ کے دیں گے, پھر وہ کام میں ڈنڈی مارتے ہیں. ان کی بھی روزی روٹی مل جائے گی ان کو. اس طرح سے خود سب نے اپنی گلیوں کو, محلوں کو صاف رکھنا ہے. اور ایسا نہیں کرنا کہ اپنے قربانی کے ثواب کو آپ نے لوگوں کو تکلیف پہنچا کے ضائع کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا. حرام آمدن والے کو گائے کے حصے میں شامل کرنا, جس کے بارے میں پہلے سے پتا ہو کہ اس کی ٹوٹل آمدن حرام ہے. ٹوٹلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ مکس کما رہے ہوتے ہیں, حلال بھی حرام بھی. تو اس میں تو دیکھا جائے گا, اگر زیادہ حلال ہے تو پھر حلال ہی ہم یہ سمجھیں گے ہمیں حلال سے, زیادہ حرام ہے تو ہم یہ سمجھیں گے ہمیں حرام سے. لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو پھر جائز سمجھا جائے گا, کیونکہ ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ چل گیا بھائی اس آدمی کی جو سورس آف انکم ہے زیادہ تر یہ حرام ہی کماتا ہے, اوپر کی آمدن اس کی زیادہ ہے, تو پھر آپ اس سے یہ کہیں گے بھائی آپ اپنے حلال پیسوں سے قربانی کرو. اگر اس نے حلال الگ سے نکال کے رکھے ہوئے وہ لا کے اسی طرح انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. قرآن کہتا ہے اس کی بیس بھی کیا تھی, حسد اور جیلسی. دیکھو اللہ کا قاعدہ ہے کہ دنیا میں جو حد سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا اپنی اوقات سے زیادہ, حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو چیز بھی حد سے آگے نکلے گی اللہ اس کو زمین پہ گرا دے گا. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے لوگ ہر وقت میں جس کے بغیر کمپنی چل نہیں سکتی, ایسے کسی شعبے میں جب کوئی ہوگا تو اس کی آمدنی حرام ہے. سودی بینک میں کوئی مینیجر ہے یا اسی طرح کوئی سودی معاملات لکھتا پڑتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریاء ردائی, تکبر میری چادر ہے, جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور دل الجھنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوا کر دوں گا. یہی تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی, اور گوشت بھی سب کے لیے حرام ہو جائے گا. گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہوگا. لاڈلی قوم تھی, اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر باقی اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو پھر تفتیش کرنے کی بہت زیادہ اس میں ضرورت نہیں ہے. کسی نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ میں حلال کماتا ہوں, دیکھنے کے بعد جب ان کو حکم ہوا یا میں سودی بینک میں جاب تو کرتا ہوں لیکن میں نے قربانی کے لیے الگ پیسے رکھے ہوئے, بس اس کی زبان پر اعتماد کر لینا کافی ہے, زیادہ ڈیپ میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اونٹ کی قربانی میں 7 حصے ہیں یا 10 حصے. اونٹ کی قربانی میں 7 حصے ہیں, اور جو 10 والی حدیث ہے وہ مال غنیمت سے اس کا تعلق. کرنے والے کے ساتھ شرک کرنے والے کے ساتھ قربانی کرنے والوں کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ کسی کا عقیدہ دو ٹوک شرکیہ ہو بالکل واضح, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی تعویل کے وہ مشکل کشا حاجت روا مانتا ہو کوئی شخص, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم غیب کا قائل مانتا ہو, اس کا قائل ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی طور پر عالم الغیب تھے, ما کان وما یکون کا علم تھا آپ کو, کوئی چیز آپ کے علم سے مخفی نہیں تھی, تو یہ تو کلی علم غیب ہو گیا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے اختیارات دے رکھے ہیں کہ جب چاہیں جہاں سے چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کر سکتے ہیں, یا فلاں بزرگ ہماری مدد کر سکتے ہیں, یا کوئی ختم نبوت کے عقیدے کا منکر ہے جیسے قادیانی ہے, ایسے کفریہ عقیدہ کسی کا واضح طور پر اگر ہوگا تو پھر اس کی قربانی کو, اس کے کا اگر آپ نے حصہ اپنے جانور میں ڈال دیا تو اس کی قربانی بھی کسی کی بھی قربانی پھر نہیں, سب کی قربانی غلط ہو جائے گی, ناجائز ہو جائے گی. اور ذبح کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے, خوب سمجھیں, قربانی کا جانور ہو یا عام جانور ہو, کسی مشرک نے اگر ذبح کیا جو 2 ٹوک اور صاف لفظوں میں نبی کو عالم الغیب مشکل کشا مانتا ہو, جس کی میں نے تفسیر ابھی بیان کی, تو ایسے شخص نے اگر جانور بھی ذبح کر دیا تو بھی وہ جانور حرام ہو جائے گا, تو اس کا گوشت بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہے. ہاں بدعتی ہونے سے فرق نہیں پڑتا, یعنی بدعتی اگر کوئی ہے تو عقیدہ اس کا شرکیہ نہیں ہے, پھر اس کا اگر گائے میں حصہ ہے تو قربانی ہو جائے گی, اور اگر اس نے ذبح کر دیا تو بھی قربانی ہو جائے گی. لیکن مشرک یا ختم نبوت کا کوئی منکر ہے یا اسلام کے کسی بنیادی عقیدے کا کوئی منکر ہے, تو اس سے اگر کسی نے ذبح کروا لیا تو بھی جانور حرام, اور
اس کو قربانی کے حصے میں شریک کر لیا تو بھی قربانی برباد ہو جائے گی. اور میں نے جیسے بتایا کہ جانور ذبح کرنے والے کا توحید پرست ہونا ضروری ہے. البتہ عیسائی یہودی کو اللہ نے اس سے مستثنیٰ کیا ہے, تو ایک ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے ہمارے لیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ذبح کرنے والا اگر مسلم ہے اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا یا اللہ کا نام نہیں لیتا تو بھی جانور حرام ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بعض دفعہ قصائی جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں, منہ میں ان کے گٹکے ہوتے ہیں, ان کو گٹکا نکالتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ تکبیر کہہ نہیں رہے ہوتے. اگر بھول گیا نا کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا کوئی شخص بھول گیا تو جانور حلال ہے. حدیث میں آتا ہے ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام موجود ہے آلریڈی. اگر بھولے سے کسی سے اللہ کا نام چھوٹ گیا, کیونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جانور ہل رہا ہوتا ہے, آپ کو اس کی فکر ہوتی ہے بھاگنا جائے تو آپ ذبح کرنے میں ٹائم لگا دیتے ہو, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول جاتے ہیں, بھولے سے چھوٹ گیا حلال ہے جانور. لیکن جان کر چھوڑ دیا گٹکے کی وجہ سے, لوگ یاد دلا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ قصائی کو, وہ نہیں بول رہا ہوتا, منہ سے پھوٹ ہی نہیں رہا ہوتا, کچھ الفاظ نکالو بھائی منہ سے. تو اسی وجہ سے یہ بسم اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کے دل میں شک شبہ ختم ہو جائے. تو ہم نے ان کو علم, کسی نے یہودیوں کو علم پر بھی دنیا میں دنیا کا علم بھی دیا, دین کا علم بھی دیا.